کیا آپ نے کبھی ایک ایسا کمرہ دیکھا ہے جس کی چاروں دیواریں تصویروں یا سجاوٹ کی چیزوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں گھڑیوں سے بھری ہوئی ہوں؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ایک ہی جگہ پر اتنی زیادہ وال کلاق کیوں لگائی گئی ہیں؟ کیا یہ کوئی عام سجاوٹ ہے یا اس کے پیچھے عقیدت، منت اور ایک پرانی روایت چھپی ہوئی ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سندھ کے ایک ایسے ہی حیران کن اور منفرد مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی درگاہ کے اندر اور اس کے کمروں کی دیواروں پر بڑی تعداد میں وال کلاق نظر آتی ہیں، اور پہلی نظر میں یہ منفرد دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہاں اتنی گھڑیاں کون لاتا ہے، کیوں لاتا ہے؟ اگر آپ سندھ سے واقف ہیں تو آپ نے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام ضرور سنا ہوگا، اور بھٹ شاہ میں موجود ان کی مشہور درگاہ سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ لیکن اسی علاقے کے قریب ٹنڈو آدم روڈ پر ایک نسبتاً چھوٹی سی درگاہ بھی موجود ہے جسے مقامی طور پر گڑک فقیر یا گڑک پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ مقام شاہ عبداللطیف بھٹائی کی درگاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو آدم روڈ کے قریب واقع ہے، اور یہاں عقیدت مند اپنی منتیں اور مرادیں لے کر آتے ہیں۔ تاہم اس بزرگ کی مکمل تاریخی زندگی اور مستند پس منظر کے بارے میں ہمارے پاس اس وقت مکمل معلومات موجود نہیں، اس لیے ہم کسی غیر مصدقہ روایت کو حتمی تاریخی حقیقت کے طور پر پیش نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس مقام کی سب سے دلچسپ اور حیران کن چیز وہاں موجود وال کلاق ہیں۔ ایک عام گھر میں عموماً ایک یا دو گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کمرے کی دیواروں پر ایک کے بعد ایک بہت سی گھڑیاں نصب نظر آتی ہیں، اور یہی منظر ہر نئے آنے والے شخص کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر ان گھڑیوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں کیسے جمع ہوئی۔ مقامی عقیدت سے منسوب روایت کے مطابق لوگ اپنی کسی خواہش یا منت کے لیے اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، اور جب ان کی مراد پوری ہونے کی بات ان کی عقیدت کے مطابق سامنے آتی ہے تو وہ شکرانے یا نذرانے کے طور پر وال کلاق یہاں لاگر لگا دیتے ہیں۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کی طرف سے لائی گئی گھڑیاں دیواروں پر بڑھتی چلی گئیں، اور آج یہ جگہ ایک عجیب و منفرد منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہے۔ بعض لوگ گھڑی کو وقت کی علامت سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کے کسی اہم مرحلے، امید یا مراد کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ اس مقام پر آنے والے عقیدت مند اسے اپنی عقیدت اور منت پوری ہونے کی نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ہر گھڑی کے بارے میں الگ سے کوئی مستند ریکارڈ ہمارے سامنے موجود نہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ہر گھڑی لازماً کسی مخصوص واقعے یا مخصوص شخص کی منت پوری ہونے کی علامت ہے۔ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس مقام سے جڑی مقامی روایت اور وہاں نظر آنے والے منظر کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مقام کسی بڑے شاندار کمپلیکس کی شکل میں نہیں بلکہ ایک نسبتاً چھوٹی درگاہ کے طور پر سڑک کے قریب واقع بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر موجود یہ گھڑیوں سے بھری دیواریں اسے دوسرے مقامات سے بالکل منفرد بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھیں تو شاید آپ بھی یہی سوچیں کہ آخر ان تمام گھڑیوں کا مقصد کیا ہے، کون انہیں یہاں لاتا ہے، اور یہ روایت کب سے چلی آ رہی ہے۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اس چھوٹی سی درگاہ کو لوگوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بناتی ہے۔ ہم نے جو منظر دیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ آپ خود بھی اس انوکھے مقام کے بارے میں جان سکیں اور اپنی رائے قائم کر سکیں۔ ہماری رائے میں اس طرح کے مقامات کی اصل اہمیت صرف ان کی ظاہری عجیب و غریب چیزوں سے نہیں بلکہ ان سے وابستہ مقامی تاریخ، روایت، لوگوں کے جذبات اور عقیدت میں ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ضروری ہے کہ روایت اور مستند تاریخ میں فرق رکھا جائے، اور جس بات کا تاریخی ثبوت موجود نہ ہو اسے حتمی حقیقت قرار نہ دیا جائے۔ اگر آپ کو سندھ کے ایسے منفرد تاریخی اور حیران کن مقامات کے بارے میں معلومات پسند آتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے سندھ اور پاکستان کے ایسے ہی دلچسپ